ویکینڈ پر وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھی۔ تم ہار نہیں مانو گی؟ نہیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرائی۔ قدرتی سا کر لیے بالوں کو اکٹھا کر کے اس نے کیچن میں جکڑا ہوا تھا۔ کچھ لٹے دودھیا گالوں پر لہرا رہی تھی، ہونٹ شوخ سرخ رنگ کے تھے، نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کی سنگت میں اس سے بات کرتے اس کا چہرہ ایسے ہی کھل جاتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے ڈیڈ کبھی میرے لیے حامی بھریں گے۔ کیوں نہیں بھریں گے؟ وہ سامنے چلتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ بھی کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ سمجھ کر وہ بات کہنے کا فیصلہ کیا جو شادی اور رشتوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں تھی۔ میں اپنے کچھ ریلیٹیوز کے ساتھ رہا۔ بات سچ تھی مگر اسے یوں لگا جیسے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں رہا، اسے یہی حقیقت لگ رہی تھی۔ میں پچھلے 20 سالوں سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں۔ وہ کہاں ہوتے ہیں مجھے علم نہیں، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رشتے کی بات گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے گھر سے کوئی بڑا آ سکے گا، اور تمہارے فادر کبھی بھی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ تمہارا رشتہ طے نہیں کریں گے جس کے بڑے اس کے ساتھ نہ ہو۔ وہ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھیں گے۔ آئی ہیو نو آنسر ٹو دس کوسچن۔ وہ میرے پیرنٹس سے رابطے کی بات کریں گے تو میرے پاس جواب کے لیے صرف انکار ہوگا۔ ادینہ زبیر دم سادے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لیے تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہارے فادر چاہتے ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سرد پڑتے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہی۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرے ماموں کی اولاد نہیں تھی تو میرے باپ نے مجھے انہیں دے دیا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے ڈیڈ رشتے میں میرے سگے ماموں ہیں اور مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کروں اور وہ تمہیں اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ تم اکیلے ہو یا تمہارے پیرنٹس تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں۔ وہ دھیرے سے مگر کچھ اذیت سے مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا اس کے ڈیڈ منع کر دیں گے۔ اسے یقین تھا یہ مختصر سا حوالہ انہیں مکمل طور پر اسے منفر کرنے کے لیے کافی رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی رہی۔ 2 دن کے بعد اس نے فون کیا۔ تو تم میرے گھر رشتے کے لیے کب آ رہے ہو؟ وہ کچن میں کھانا بنا رہا تھا، اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا تم نے؟ ہاں، میں نے اپنے ڈیڈ سے بات کی، انہیں منانے میں تھوڑا وقت لگا مگر وہ مان گئے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے برنر بند کر دیا۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا؟ اعتراض تو تھے، زندگی میں نے گزارنی ہے، جب مجھے اعتراض نہیں تو بات ہی ختم۔ وہ کھلکھلائی۔ ویسے بھی انہیں تم بہت پسند ہو، ہر وقت تو تعریف کرتے تھے، اب کیسے انکار کر دیتے؟ اس کے لہجے اور انداز میں خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس نے جتایا۔ ویسے بھی وہ جانتے مجھے خاندان میں تو شادی کرنی نہیں ہے، نہ ہی میرا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ ہے، اس نے رک کر گہری سانس لی۔ میں تو پاکستان میں اپنی مدر سے بھی بات کر چکی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ راضی نہیں ہے، ہنس کر کہا۔ لیکن جب تک ڈیڈ میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی فکر نہیں۔ سہیل صاحب پاکستان جانے والے تھے، ان کا وہیں سیٹل ہونے کا پلان تھا، تاہم وہ پاکستان کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ شام میں اس نے جمیلہ داؤد سے بات کی تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرا نہیں خیال میں اس کے ڈیڈ سے مل پاؤں گا۔ تمہیں ملنے کی ضرورت بھی نہیں، دسمبر میں لندن آ رہی ہوں، تمہارا رشتہ میں مانگوں گی۔ اور انہوں نے اتنی سی بات کہہ کر اس کے سینے سے منو بوجھ اتار دیا تھا۔ دسمبر میں مسز شیرازی لندن آئی تو انہوں نے ادینہ زبیر کے ڈیڈ سے ملاقات کی۔ وہ رشتے کے لیے باقاعدہ ان کے گھر گئی تھیں۔ وہ فارغ وجدان کی رشتہ دار تھیں اور ماں سے بڑھ کر تھیں۔ اپنی بیٹی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہاں کر دی۔ دسمبر کے اختتام تک دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ فارغ کی طرف سے جمیلہ داؤد نے اور ادینہ کی طرف سے دور کے چند رشتہ دار احباب نے شرکت کی تھی۔ شادی پاکستان میں سر انجام پانا تھی۔ ادینہ کا خاندان وہیں آباد تھا، تاہم فارغ پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کچھ تحفظات تھے، گو کہ مسز شیرازی نے بھی اسے تسلی دی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ راہم کو پوری بات پتہ چلی تو جی بھر کر تنگ کرنے کے بعد اس نے کہا، سب سے بڑا خطرہ تو مجھے تم سے ہی ہے، بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ہنسا۔ ایک بار پھر سوچ لو، شادی کا فیصلہ بڑی ذمہ داری ہے، ایسے نہیں میں کوارا پھر رہا ہوں، ورنہ مجھے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، پورا پاکستان تمہیں اپنا داماد بنانے کے لیے بےتاب ہے۔ راہم مسکرا کر رہ گیا۔ الوی صاحب کو پاکستان گئے 4 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں جتنا پیسہ انہوں نے کاروبار پر لگایا تھا، جو فیکٹری کھڑی کی تھی، اس پر ان کے سگے بھتیجوں نے قبضہ کر لیا۔ چند اراضی اور بنگلے پر بھی
یہ کام ادینہ کے اپنے باپ اور بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ ادینہ کے پاس صرف لندن کا فلیٹ بچا تھا جسے بیچ کر اسے اپنے ڈیڈ کے قرضے اتارنے پڑے۔ اس کے پاس کل تک سب کچھ تھا اور اب وہ ایک دم سے بالکل خالی ہو گئی تھی۔ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ حالات ایک دم سے بہت تنگ اور پریشان کن ہو گئے۔ وہ صدمے میں بھی تھی۔ اس کے ماں باپ اب اسے پاکستان بلا رہے تھے اور وہ کسی طور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں انہیں کہتی رہی پاکستان نہیں جائے، مگر انہوں نے میری ایک نہیں مانی۔ وہ اس سے ملنے آیا تو اپنی دوست کے گھر میں تھی، رو رو کر اپنا برا حشر کر چکی تھی۔ گھر چلو، میرا نہیں خیال اس طرح کسی اور کے گھر رہنا ٹھیک رہے گا۔ اسے ادراک تھا وہ اب اس کی قانوناً شرعاً بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی، اس کے ڈیڈ کے شادی کے حوالے سے خواب تھے، اس کے بھی تھے۔ مسز شیرازی نے بھی بہت کچھ سوچا ہوا تھا، نیا صدمہ تھا، فوتگی ہوئی تھی، سو وہ سادگی سے رخصت کر کے اسے اپنے فلیٹ لے آیا تھا۔ وقت کے ساتھ ادینہ کچھ سنبھل گئی، خود کو اس غم کی کیفیت سے نکال لیا۔ شوہر من پسند ساتھی تھا جسے وہ جنون کی حد تک چاہتی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا، بظاہر ریزرو، بہت کم بات کرنے والا، بہت کم جذبات کا اظہار کرنے والا، مگر اس کا رویہ اس کے ساتھ اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ ادینہ کی طلب جیسے یہاں تک نہیں تھی، وہ بھی اس سے محبت کا اعتراف سننا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں محبت کا تاثر دیکھنا چاہتی تھی۔ فارس بھی اس کی تعریف کرے، جذبات کا اظہار کرے۔ اس نے شکوہ کیا تو فارس کوئی فائل چیک کرتے کرتے رک گیا، سر اٹھا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی شدہ زندگی کے 6 ماہ بعد وہ اس سے پہلی بار محبت کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اسے یہ سوال آؤٹ آف کانٹیکٹ لگا، جس کی کوئی لاجک، کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ ادینہ زبیر کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا دل خالی ہے، محبت جیسے جذبات احساسات نہیں ہیں۔ اس کے لیے تو صرف وہ محبت اہم تھی جو وہ اس سے کرتی تھی، گو کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، احترام کرتا تھا، کبھی غصے سے بات نہیں کی تھی، اس کے کسی معاملے میں مداخلت کر کے اس کے کسی معاملے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس گھر میں جیسے چاہے رہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس سے یہ سوال کر رہی تھی۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ پہلے تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے یاد دلایا۔ اب پڑتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہر عورت کو پڑتا ہے، وہ لفظوں سے اظہار چاہتی ہے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں اور تم نے آج تک کبھی نہیں کہا محبت کرتے ہو یا تعریف، کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو تبھی میری زندگی میں ہو، اس سے بڑھ کر اور اعتراف کیا چاہیے؟ اس نے سنبھل کر اس سے کہا۔ اس بات سے ادینہ زبیر کے دل کو ایک دم سے سکون پہنچا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اس کا اعتراف محبت بھی انوکھا تھا۔ صرف اچھی لگتی ہوں، کبھی کبھی بری بھی لگتی ہو جب اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ اور وہ ہنس دی تھی۔ فارس مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے فائل بند کر دی، لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ اس نے سوچا تھا وہ شادی تک رہائش کا بہتر انتظام کر لے گا، مگر سب آنن فانن اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر 2 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ وہ جلدی بہتر رہائش کا بندوبست کرنے والا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے گھر میں خوشخبری آئی تھی۔ وہ رپورٹس دے کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ ادینہ جتنی خوش تھی، اس کے ساتھ اتنے ہی الجھن کا شکار ہوئے تھے۔ وہ بمشکل مسکرا سکا تھا، بمشکل ہی مبارک دے سکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اسے اس پل خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی اور وہ ایک دم سے بلینک ہو گیا تھا، سیاہ، تاریخ، خاموش اور ویران۔ جس طرح وہ شادی کے وقت تردد کا شکار ہوا تھا، بالکل اسی طرح وہ اب اس خوشخبری پر بھی وہموں میں گھر گیا تھا۔ اس کے وجود پر ایک اضطراری کیفیت طاری تھی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے، خود کو آنے والی ہر نئی سچویشن کے لیے تیار کر کے بھی وہ اب بے سکون ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ہارون شیرازی اور آرزو جہانگیر کا تصور ابھر رہا تھا۔ بار بار اسے اپنی زندگی، اپنا ماضی، اپنا بچپن نظر آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پتھر نہ ہو جائے، اپنی اولاد کو نہ چھوڑ دے۔ وہ اپنا اندر ٹٹول رہا تھا اور منجمد احساسات سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے جمیلہ داؤد کو فون کر کے خوشخبری سنائی تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ممی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، ہمت کر کے ان سے کہہ دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے چونکی، پھر مسکرا دی۔ جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اسے اٹھاؤ گے تو اس کی خاطر ہر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، انسان پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ بہت نرمی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ ہر باپ ایسا تو نہیں ہوتا ممی، ہر باپ جنگ نہیں لڑتا۔ کچھ والدین زندگی کے میدان میں اولاد کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوئی تھی۔ انہیں اس کے احساسات جیسے اب سمجھ میں آئے تھے۔ تم خوش نہیں ہو؟ مجھے اندازہ نہیں ہے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا وہ ایک جملہ جمیلہ داؤد پر خاموشی طاری کر گیا۔ کتنی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ فارس شیرازی کو تو اپنی خوشی پر خوش ہونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا تو تم اپنے احساسات کو سمجھ جاؤ گے، نہ سمجھ سکا تو نہ بدل سکا، پھر
تم ہارون یا آرزو نہیں ہو، فارس ہو، خون تو انہیں کا ہوں، بہت آسانی سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے مجھے۔ وہ اس کی آواز میں گہرے دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم ایسے نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت کی چاشنی تھی۔ ممی آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی؟ سمجھ رہی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں تمہاری اولاد بہت خوش قسمت ہوگی، تم کبھی بھی اسے نہیں چھوڑو گے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تم کیوں خود کو الجھا رہے ہو؟ انہوں نے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی مگر اندر کا شور کچھ حد تک کم ہو گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے واپسی پر بچوں کی ایک دکان میں چلا گیا۔ وہ اپنے احساسات بدلنے کی، اپنا خوف مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو صحیح معنوں میں بدلنا چاہ رہا تھا، مگر کھلونے اٹھا کر دیکھتے، انہیں محسوس کرتے، ان کی قیمت دیکھتے اسے خیال پھر بھی ماں باپ کا ہی آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے بھی اس کا انتظار کیا ہوگا، چاہت اور محبت سے؟ پھر اس کی پیدائش کے بعد بھی خوشی محسوس کی ہوگی، اسے صدقے دل سے اون کیا ہوگا۔ اس کے بعد صرف 5 سال تک وہ ان کے لیے ضروری رہا تھا، ان کی ذات کے لیے اور رشتے کے لیے بھی۔ صرف 5 سالوں تک وہ محبت قائم رہی تھی۔ اس کے بعد سب کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاہت کیوں ختم ہو گئی تھی اس کے لیے؟ اس کے اپنے ہی ماں باپ کا دل کیوں پتھر ہو گیا تھا؟ انہوں نے اسے کیسے چھوڑ دیا؟ کیا اولاد کو چھوڑنا اتنا آسان تھا؟ وہ ایک بار پھر سے اور اندر تک تاریکیوں میں گم ہو رہا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے چھوڑ سکتا ہے تو کیا وہ بھی؟ شاپ اسسٹنٹ اس کے پاس آ گئی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اسے کس عمر کے بچے کی خریداری کرنی ہے۔ وہ ایک 5 سالہ فارس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو گیا۔ کچھ بھی خریدے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ادینہ نے چند ایک بار ذکر کیا انہیں شاپنگ کرنی چاہیے، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش تھا اور وہ خود کی مصروفیت بڑھا چکا تھا۔ ادینہ کی دوست اروبا کے گھر وہ اس کی بھانجی کے عقیقے پر مدعو تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا حمدان بھائی سے کوئی بات کر رہا تھا جب ادینہ نے ایک نومولود بچی اچانک ہی اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی، اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا۔ وہ آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی، اس کے ننھے ننھے سے بند ہاتھ، انگلیاں، بھینچے ہوئے لب، اور فارس نے ایک دم سے گھبرا کر وہ بچی فوراً سے اسے واپس کر دی۔ ادینہ حیران رہ گئی۔ گھر جا کر وہ اس پر ناراض ہوا۔ اس نے اچانک اس طرح یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کیسی حرکت؟ ادینہ گنگ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں بچے پسند نہیں ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ تو کیا کہہ رہے ہو تم؟ You should have asked me if I wanted to hold her up or not. تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں یا نہیں۔ ادینہ گنگ سی ہوئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز، کیا واقعی میں مسئلہ اس بچے کا تھا، ان کا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ تم مجھ سے ہمارے بچے کی بات کر رہے ہو؟ فارس کو اپنے حلق میں کوئی چیز اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ I am not. Yes, you are. جب سے تمہیں پتہ چلا ہے ہم ایک چائلڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تب سے تم پریشان ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے سنبھل کر تردید کی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے فارس؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا۔ صرف اتنا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے ادینہ زبیر کو کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ اب دے رہا تھا تو وہ کسی طور سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس فارس کو نہیں جانتی تھی جو اس کے اندر تھا، جو دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں سے نا واقف تھی۔ وہ اس کے غموں کو نہیں جانتی تھی۔ اسے اس کی تکلیفوں کا، محرومیوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ تم ہمارے بچے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہم کچھ سال انتظار کر لیتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، میں ابارشن کروا لیتی ہوں۔ فارس وجدان نے ششدر ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس ایک لمحے میں اسے اپنی روح کھنچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ ایک دم سے سخت پتھریلا ہوا تھا۔ فارس میں صرف ایک بات، یہ صرف ایک بات نہیں ہے، وہ پھٹ پڑا۔ ادینہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں فارس سے ایک بار بھی اس طرح غصے میں نہیں آیا تھا، نہ کبھی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں نے صرف ایک بات کی ہے تمہارا اندر جاننے کے لیے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے تمہارا رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہر نیا کپل خوش ہوتا ہے پر ہم خوش نہیں ہو رہے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں پر میں نہیں جانتی تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن تم خوش نہیں ہو۔ میں شاپنگ کی بات کرتی ہوں اور تم اگنور کر دیتے ہو۔ ہم نے ابھی تک آنے والے کل کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم نے نام تک نہیں سوچا۔ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم مل کر اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ That's what a normal couple usually do. اروبا کی بھابھی کا تیسرا بیبی ہے اور وہ ابھی سے اس کے لیے اس طرح سے ایکسائٹیڈ ہے جیسے وہ پہلی بار ماں باپ بن رہے ہو۔ اس نے توقف کیے بغیر ایک ہی سانس میں وضاحت دے ڈالی تھی، میں جو بھی سوچوں یہ آخری بات ہوگی جو تم نے سوچی اور اتنے دھڑلے سے کہہ بھی دی۔ اس نے بھاری سانسوں کے بیچ کہا، لہجہ ہنوز سرد، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے تسلیم کر لیا۔
میری زندگی میں جو بھی چینج ہو میں اسے فوراً قبول نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، سنجیدگی سے کہہ کر وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ ادینہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ فارس وجدان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر ہوا تھا۔ اس کا غصہ، گھبراہٹ، خاموشی اور پھر ابارشن کے ذکر پر ایسا رد عمل، اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا تھا وہ اگلے چند دنوں میں اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہو گئے۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ فارس ویکلی چیک اپ کے لیے اس کے ساتھ گیا تھا اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بچے کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوپہر میں اس سے بچے کی شاپنگ کی بات کی، خیال تھا وہ بہانہ کر دے گا جیسا کہ وہ پچھلے 1 ماہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اس رات وہ دونوں اکٹھے ہی مال گئے تھے۔ یہ پہلی شاپنگ تھی، طے پایا گیا تھا۔ خواہش کے مطابق وہ دونوں شاپنگ کریں گے بتائے بغیر۔ کم آن ادینہ، وہ ذرا سا اریٹیٹ لگ رہا تھا۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، وہ اس سے پہلے ہی شاپ میں گھس گئی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی بچکانہ سوچ پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ شاپ میں داخل ہوتے ہی کچھ دیر تک وہ بس ایسے ہی ٹہلتا رہا کہ اسے اپنی خواہش کو سمجھنے میں بہت دقت ہو رہی تھی، مگر بعد میں چھوٹی چھوٹی مختلف اشیاء کو دیکھتے اس کے قدم گرلز سیکشن کی جانب اٹھ گئے۔ وہ گلابی رنگ کے کھلونوں اور کپڑوں کو، ننھے جوتوں اور سویٹرز کو دیکھنے لگا۔ کئی کھلونے اس نے ہاتھوں میں لیے، کئی چیزوں کی قیمت چیک کی، نگاہیں اطراف میں گھومتی بھٹکتی رہی، پھر ایک ننھی سی فراک اٹھا لی۔ ادینہ عقب میں جانے کہاں سے نمودار ہوئی، ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے فراک لے کر دیکھنے لگی۔ تو تمہیں بیٹی چاہیے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ ایک دم سے گڑبڑایا۔ تمہارے دل تک پہنچنا اتنا بھی مشکل نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ فارس وجدان کو بیٹی چاہیے تھی، ادینہ زبیر کو بیٹے کی خواہش تھی۔ جب تک بیبی جینڈر کا علم نہیں ہوگا کیا ہم اسی طرح الگ الگ شاپنگ کریں گے؟ گھر پہنچ کر اس نے فارس سے کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میرے خیال سے ہمیں انتظار کر لینا چاہیے۔ نگاہیں فائل پر جم گئی، وہ کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ گال کے نیچے بازو رکھے اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ واقعی خوش ہے یا بس دکھاوے کو اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ حالانکہ آج وہ اس کے ساتھ مال گیا تھا، اس کا رویہ بھی ٹھیک تھا اور وہ اسے خوش بھی لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے بچوں کے نام کے حوالے سے بات کی، ایک لمبی سی لسٹ اسے تھما دی۔ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کتنے ہی نام تھے جو ادینہ نے پسند کیے اور اس نے ریجیکٹ کر دیے، کتنے ہی نام ایسے تھے جو اسے پسند آ رہے تھے مگر وہ ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اندر اندر سے وہ جانچ بھی رہی تھی وہ اپنے بچے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، اسے نظر آ رہا تھا۔ میری طرف سے 2 نام فائنل سمجھو۔ بالآخر اس نے لسٹ نیچے رکھ دی۔ اور وہ نام کون سے ہیں؟ وہ میز پر کونی جمائے نیلی بلورے آنکھوں میں الفت سے لیے پوچھنے لگی۔ بیٹی ہوئی تو جنہ، بیٹا ہوا تو ریان۔ جو نام لسٹ میں نہ تھے وہ نام اس نے طے کر لیے۔ جنہ، ریان، تاثرات یوں ہوئے جیسے کچھ خاص پسند نہ آئے ہو۔ فارس اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم انہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتی، کم از کم جنہ تو بالکل بھی نہیں، اس نے واضح کر دیا۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس نام میں؟ اچھا نام ہے، چھوٹا ہے، کیوٹ لگے گا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا فائل پھر سے اٹھا لی۔ یا پھر اس نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آ چکی ہے؟ فائل پر سائن کرتے فارس وجدان کی حرکت تھم گئی۔ سر اٹھا کر ادینہ کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر ابھرتے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر ایک دم سے سنبھلی۔ جسٹ کڈنگ یار، تم تو سیریس ہی ہو گئے ہو۔ ہنس کر کاغذات سمیٹنے لگی۔ فارس وجدان کی نگاہیں کافی دیر تک اس پر جمی رہی تھیں۔ سنڈے کو اس کا آف تھا۔ وہ ادینہ کو اس دن اپنی جاب پروموشن کی خوشی میں ایک مہنگے ریستوران میں لایا تھا۔ اس دن اس نے اپنی جیب کی پرواہ کیے بغیر اسے کافی مہنگی شاپنگ بھی کروائی تھی۔ اس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا تھا اسے دلا دی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اوپن ایریا میں وہ اس کے ساتھ بیٹھے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ فارس وجدان کی سنگت میں آنے والے کل کو سوچتے ہوئے، ایک مکمل سی زندگی کا تصور کرتے ہوئے وہ صدقے دل سے مسکرا بھی رہی تھی۔ اس نے جو خواہش کی پوری ہوئی تھی، جس کا ساتھ چاہا تھا اسے مل گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جذبات کا اظہار بھی۔ وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ریسٹ روم میں چلی گئی۔ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میک اپ سے مکمل آری، چہرہ فریش لگ رہا تھا۔ اس کے کنگریالے سے سنہرے بال جوڑے میں مقید تھے۔ اس نے چند ایک لٹوں کو بل دے کر کان کے پیچھے اڑس دیا۔ ہینڈ بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے باہر آ گئی۔ ریلنگ کے پاس کسی انگریز لڑکی کے ہمراہ بیٹھے عماد شیرازی کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ وہ پہلی نظر یوں پڑی کہ وہ ہٹانا بھول گیا۔
اس کی نگاہوں میں ادینہ زبیر کا دور تک تعاقب کیا تھا اور اگلے ہی پل اسے فارس وزدان کے برابر بیٹھتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم گیا۔ ویٹر اب انہیں کافی پیش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اب کسی بات پر ایک دم سے مسکرائی تھی۔ اس کی کیفیت لمحے بھر میں بدل گئی، وجود شعلوں میں گر گیا۔ وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ویٹر کو بل پے کرتے فارس وزدان بھی اپنی بیوی کے ہمراہ اٹھا تھا اور دوسرے ہی پل وہ آمنے سامنے ہوئے، فارس وزدان اور حماد شیرازی۔ فارس کے چہرے سے مسکراہٹ کے تمام رنگ ایک دم سے غائب ہوئے تھے، آنکھوں کی نرمی ختم ہو گئی، لب بھیج کے حماد اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے ادینہ زبیر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ادینہ نے لمحوں میں ہی جان لیا کہ مہنگے قیمتی کپڑوں میں ملبوس وہ شخص کوئی عام نہیں تھا۔ ہیلو فارس، کیسے ہو؟ سلام کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ اچانک ہی مخاطب ہوا تھا جیسے ان کے مابین اسی طرح سلام دعا ہوتی رہتی ہو۔ فارس نے ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا لیا۔ غالباً آپ، اس نے سوالیہ سی نگاہ ادینہ زبیر پر ڈالی۔ مسز فارس، مسکراتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے بنوئیں اچکا کر کچھ حیرت سے فارس کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ منجمد سا خاموش کھڑا تھا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، شادی کر لی، کارڈ بھیج دیتے، ہماری پوری فیملی شادی اٹینڈ کرتی، مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس سے یوں مخاطب تھا جیسے بہت پرانی دوستی ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی فارمل ہو کر ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہوں۔ وہ اپنے اندر آگ لیے ضبط سے، تحمل سے کھڑا تھا۔ وہ حماد کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اور آپ غالباً فارس کے دوست ہیں؟ ادینہ اس کے تاثرات سے قطعی بے پرواہ اپنی دھن میں پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، فرینڈ نہیں، فارس میرے گرینڈ فادر کے ملازم کا بیٹا ہے۔ ہی یوزڈ ٹو لیو ان آور ہاؤس۔ میرے گرینڈ فادر نے ہی اس کی کفالت کی۔ میرے گرینڈ فادر، یو مسٹ نو ہم، اعظم شیرازی، ہیڈ آف شیرازی انٹرپرائزز۔ حماد شیرازی کے تعارف نے ادینہ زبیر کے سامنے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینج لیں۔ ادینہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، حماد کو کچھ غصے اور نفرت سے دائیں طرف دھکیلتے وہ ادینہ زبیر کا ہاتھ گرفت میں لیے وہاں سے چلا گیا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ایک خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے، حماد شیرازی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ وہ جب سے گھر آئے تھے ان کے مابین خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ادینہ کچھ الجھن کا شکار تھی۔ حماد شیرازی نے جو بات کی تھی اسے وہ کسی طور ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ فارس کے تاثرات سے تو یہی لگ رہا تھا جیسے دونوں کے مابین کوئی پرانی مخاصمت ہو۔ اور پھر اس نے حماد کی بات کی کوئی تردید بھی نہ کی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ فارس لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ کہ کیا؟ سر اٹھا کر ادینہ کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں سختی اتر آئی تھی۔ جو حماد شیرازی نے کہا، کیا بتانا ضروری تھا؟ میں ایسا تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ پھر کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو بس صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں تمہاری زندگی، تمہارے بارے میں۔ شادی سے پہلے تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی خواہش نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے یاد دلایا۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ تب تمہیں صرف میری ذات سے غرض تھی، اب تمہیں سب جاننا ہے؟ اس کا لہجہ بے حد تلخ ہو رہا تھا۔ ادینہ کو ایک دم سے احساس ہوا اس کا سوال غلط تھا، جواب بھی غلط تھا۔ وہ ایک دم سے محتاط ہو کر سنبھل گئی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی جو بات اس نے کی۔ کیا تمہارے ڈیڈ واقعی میں ان کے سرونٹ؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تردید یا تائید کیے بغیر اس نے ادینہ کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے سوال پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس… کہہ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، خود کو کمپوز کرتی مسکرائی۔ صرف بات کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہا تھا، مختصر کہہ کر اس نے فائل اٹھا لی۔ ادینہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ بھلا حماد شیرازی کو کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح فارس وجدان کے متعلق غلط بیانی کرنے کی؟ وہ تو پورے وثوق سے کہہ رہا تھا اس کے دادا نے ہی فارس کی کفالت کی تھی۔ جانے اس بات میں کتنی سچائی تھی، مگر وہ الجھن میں ضرور پڑ گئی کہ آج تک سوائے جمیلہ داؤد کے وہ اس کے کسی بھی رشتہ دار سے نہیں ملی تھی۔ فارس نے اپنے پیرنٹس کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کی فیملی پاکستان میں کہاں رہتی تھی یہ تک نہیں بتایا تھا۔ واحد جمیلہ داؤد ہی تھی جو اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ فارس نے بتایا تھا وہ اس کے دور پرے کی رشتہ دار تھی اور اس کے لیے ماں جیسی تھی۔ وہ صرف ماں جیسی نہیں تھی، ماں سے بھی بڑھ کر تھی۔ روزی فون کال ہوتی، اس کے ساتھ بھی رابطے میں رہتی تھی، مگر جو کچھ حماد شیرازی نے بتایا تھا وہ اسے الجھن میں ڈال چکا تھا۔ کیا فارس اس سے کچھ چھپا رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ سوال کو صرف سوچ تک ہی محدود رکھا۔ فارس سے پوچھ کر وہ بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کپڑے طے کرتے ہوئے فارس پر نظر ڈالی۔ اس کی پیشانی پر ہنوز بل ٹھہرے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اروبا کسی شادی پر انوائٹڈ تھی، وہ اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی تو اسے بھی دعوت دے ڈالی۔
فارس نے اجازت دی تو وہ اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ خیال تھا کوئی چھوٹا سا فنکشن ہوگا، مگر شادی ہال میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی ایلیٹ کلاس کا کوئی فنکشن اٹینڈ کری ہو۔ عروبہ کے پہلو میں پورے اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے گردن سیدھی کی تھی۔ اسے اپنے حسن کا ادراک تھا، اس امر کا بھی، کہ ایسے کسی فنکشن میں خود کو کیسے پوز کرنا ہے، توجہ نگاہوں کا مرکز کیسے بننا ہے، اہم کیسے ہونا ہے۔ اس نے سیاہ رنگ کی سلک ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، سنہری مائل بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، سرخ رنگ کا ہلکا سا میک اپ، سرخ رنگ کی ہیلز اور کلائی بھری چوڑیاں۔ پاکستانی شادی کا فنکشن تھا تو وہ اسی مناسبت سے تیار ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ہر ایک کی نظروں میں بھی آ رہی تھی۔ مروتاً اور اخلاقاً مسکراتے ہوئے وہ عروبہ کی کولیگ سے ملی اور پھر ایک میز سنبھال کر بیٹھ گئی، گردن اونچی کیے۔ اب وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی، اور تب اچانک اس کی نگاہ حماد شیرازی پر پڑی تھی۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان کے ساتھ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسپائرل اسٹیئرکیس سے اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، وہ اب اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مروتاً اسے بھی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ اس کے قیمتی کپڑے، پرفیوم، اس کے شہزادوں جیسی آن اور شان۔ وہ ایک دم سے متاثر اور مرعوب ہوئی۔ "اٹ از نائس ٹو میٹ یو اگین، یو ٹو"، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ نزاکت سے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ "آپ کے شوہر ساتھ نہیں آئے"؟ "نہیں، وہ میں اپنی فرینڈ عروبہ کے ساتھ آئی ہوں"۔ اس نے بھنوئیں اچکائیں اور پھر مسکرایا۔ "آئیے میں آپ کو اپنی ممی سے ملواتا ہوں"۔ وہ اسے ساتھ لیے بالکل سامنے ہی کھڑی کچھ خواتین کی جانب بڑھا تھا، اور اس کے پکارنے پر جس خاتون نے مڑ کر اسے دیکھا، ان پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ جمیلہ داؤد۔ جمیلہ داؤد فارس فزدان کی رشتہ دار خاتون۔ جتنی سرعت سے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی، اتنی ہی سرعت سے ان کے تاثرات بدلے تھے۔ اسے یہاں اس طرح اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گئی تھیں۔ "آپ کیسی ہو بیٹا؟" انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے تاثرات نارمل کر لیے، ایک نظر حماد کو دیکھتے اسے گلے لگایا۔ "ارے آپ تو جانتی ہیں اسے"، وہ مسکرایا۔ مسز شیرازی اس لمحے بالکل بھی نہ مسکرا نہیں سکی۔ ادینہ کے تاثرات سارا وقت کنفیوژن لیے رہے، ٹھیک سے وہ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکی۔ شام 10 بجے وہ گھر آئی تو فارس کچن میں تھا۔ اس نے برنر پر دودھ چڑھا رکھا تھا، موبائل فون کان سے لگائے وہ آفس کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھتی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فریزر کھول کر پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے برنر بند کر دیا۔ "کیسا رہا تمہارا دن؟" "ٹھیک رہا"، کہہ کر چند گھونٹ مزید لیے، پھر گلاس رکھ دیا۔ "کافی اونچے بڑے خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا عروبہ شیرازی انٹرپرائزز میں جاب کرتی ہے"۔ فارس اپنی جگہ ساکت ہوا۔ جمیلہ آنٹی بھی وہاں تھیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہی تھی۔ اسے اپنا سانس لمحے بھر کے لیے رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے خاندان کی شان و شوکت، ان کی دولت، سٹیٹس، ان کا رہن سہن دیکھ کر آئی تھی۔ جس ہال میں شادی کی گئی تھی وہ لندن کا مہنگا ترین ہال تھا۔ اس کے تاثرات بدلے ہوئے سے نظر آ رہے تھے، آنکھوں کی چمک بڑھی ہوئی تھی۔ "تم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ ہارون شیرازی کی وائف ہے، میں تو انہیں ایک عام سی خاتون سمجھتی رہی"۔ فارس کو ایک دم سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عروبہ کو دعوت نامہ ملا تھا، وہ اسے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ کاش اسے پتا ہوتا تو وہ اسے نہ جانے دیتا۔ "فارس کیا سچ میں؟ اگر وہ تمہارا ریلیٹیو ہے تو تم"، اشارہ اس جانب تھا کہ وہ اتنی شاندار اور فارس اتنی عام سی زندگی کیوں گزار رہا ہے، ان حالات میں کیوں رہ رہا ہے۔ فارس فزدان کو اپنا دماغ ایک دم سے معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے کیا جواب دے گا، کیا وضاحت، کیا دلیل؟ اس کی گھبراہٹ ایک دم سے بڑھ گئی۔ "کافی پیو گی؟" اس نے سنبھل کر پوچھا۔ "تم موضوع بدل رہے ہو"۔ "میرا نہیں خیال اس پر کوئی بات بنتی ہے"۔ وہ رخ بدل گیا۔ "آنٹی تمہاری رشتہ دار ہے، یعنی شیرازی خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے"۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ فارس کے اندر خطرے کی گھنٹی اندر کہیں بج اٹھی۔ زمین قدموں سے نکلی نہیں تھی، مگر وہ خود کو فضا میں کہیں معلق سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس اس لمحے ادینہ زبیر کی تردید کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ قسمت نے کیا خوب چال چلی تھی۔ ایک تعارف حماد شیرازی نے دیا تھا، ایک تعارف وہ جمیلہ داؤد کی طرف سے اپنا کروا چکا تھا۔ تائید یا تردید وہ دونوں نہیں کر سکتا تھا۔ "فارس میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں"۔ برنر بند کرتے وہ اسی وقت کچن سے نکل گیا۔ اگلے کئی دنوں تک جتنی بار اس نے اس مسئلے سے، اس ٹاپک سے، اس گفتگو سے فرار کی کوشش کی، ادینہ زبیر نے اتنی بار سوال کیے۔ اسے اچانک کہ اس کے خاندان، اس کے رشتہ داروں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے مفہوم اور نتیجے اخذ کرتی اس کی پریشانی بڑھاتی جا رہی تھی۔
اس کا خیال تھا چونکہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں، اسے ان سے ہیلپ لینی چاہیے، وہ اپنی جاب میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اسے ان سے بات کرنی چاہیے۔ شیرازی انٹرپرائزز میں جاب کرنے والوں کو کتنی مراعات ملتی ہیں، اس کا اندازہ اس سے بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ عروبہ کو اچھی خاصی پے ملتی تھی۔ فارس، تم سن بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ادینہ جسٹ اسٹاپ۔ اس کی برداشت ختم ہوئی تو چلا کر روک دیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تم ہر بات پر انکار کرتے ہو۔ حالات کیسے بدلیں گے، زندگی کیسے بدلے گی؟ وہ لڑ پڑی۔ کیا ہے ہمارے حالات کو؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ اور کیا ہے ہماری زندگی کو جسے بدلنے کی ضرورت ہے؟ اسے تم زندگی کہتے ہو؟ یہ گھر ہے جہاں ہم اپنے بچے کو ویلکم کریں گے۔ اس گھر میں ہاتھ پھیلا کر اس نے چھوٹے سے فلیٹ کا مذاق اڑایا جسے وہ اپنی جاب سے اس وقت افورڈ کر سکتا تھا۔ ادینہ زبیر کو وہ چھوٹا سا ڈربہ، ایک قید خانہ، ایک بند کوٹری سی لگ رہا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے تک یہ گھر بھی تمہارے لیے ٹھیک تھا، میرے حالات بھی ٹھیک، اور اب اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ میں کتنے ٹائم سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی اچھا سا فلیٹ لینا چاہیے، تمہاری تنخواہ سے ہم دونوں کا گزارا مشکل ہوتا ہے، اور تم… فارس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا یہ وہی ادینہ زبیر تھی جو ایک کمرے کے فلیٹ میں بھی اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، جسے اس کے حالات اور زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا، جس کے لیے فقط اس کی ذات اہم تھی، ساتھ اہم تھا، جس نے کبھی بھی کسی چیز کو پیسوں کو اس پر فوقیت نہیں دی تھی، جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر اسے قبول کر کے اب وہ ہر چیز میں کیڑے نکال رہی تھی؟ اپنی پیشانی مسلتے وہ اپنی جگہ کھڑا تھا، ضبط کرتا ہوا، لہجے کو حد الامکان نرم رکھتا ہوا، اسے وضاحت دے کر اپنا موقف بتلاتا ہوا۔ مگر ادینہ کی ایک ہی رٹ تھی، جمیلہ داؤد سے بات کر کے وہ اپنی جاب کا بندوبست کرے، ان سے ہیلپ لے، لون مانگے، کچھ کرے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں۔ اگر تم بات نہیں کر سکتے تو میں ان سے… ڈونٹ یو ڈیئر ادینہ، اس نے سختی سے منع کر دیا۔ فارس، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آئی لائڈ، اوکے، میں نے جھوٹ بولا، وہ پھٹ پڑا۔ وہ میری ریلیٹیو نہیں ہے، سو جسٹ اسٹاپ مینشنگ ہر، ان کا ذکر کرنا بند کر دو۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم نے سنا، ان کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، شیرازی خاندان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، دل پر جبر کر کے اس نے سخت لہجے میں واضح کر دیا۔ تم نے جھوٹ کہا؟ اس کے لب ہلے، آنکھوں میں صدمہ ٹھہر گیا۔ تو کیا وہ سچ میں شیرازی خاندان کے کسی ملازم کا بیٹا تھا؟ کیا سچ میں جمیلہ داؤد کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ آنٹی نے ہمارے نکاح میں تمہاری طرف سے شرکت کی تھی، انہوں نے ڈیڈ سے میرا رشتہ مانگا تھا، اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں؟ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ وہ چیخ پڑی۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ فارس بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی مشکل سچویشن میں وہ پہلے کبھی نہیں پھنسا تھا۔ اپنی ذات پر اٹھتے کسی سوال پر ایسا جبر اور ایسا صبر بھی اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ادینہ، وہ اسے دور رہنے کا اشارہ کرتی شدید غصے میں الٹے قدم پیچھے ہٹی۔ تم نے کہا تھا تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بولا تو لہجے میں کرب پنہا تھا۔ جھوٹ سے پڑتا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے میں بند ہو گئی۔ فارس اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ادینہ سے بات کرنا چاہی۔ اس کا موڈ پوری طرح سے آف تھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ناشتے کی میز پر اس نے کہا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ تو سچ کیا ہے؟ دوبارہ بتا دو۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ابھی بھی تم اس ڈسکشن سے بھاگ رہے ہو؟ میرا نہیں خیال اس طرح کی باتیں ہمارے درمیان ڈسکس ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے پلیٹ میں چمچ پٹک دیا، کرسی دھکیل کر اٹھ گئی۔ کیا تمہارے بارے میں کچھ بھی جاننے کا حق نہیں رکھتی میں؟ اس نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ تمہارے پیرنٹس کون ہیں، کہاں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اولاد کا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ بھی نہ ہو۔ میں نے تمہیں شادی سے پہلے بتا دیا تھا۔ بہت ہمت اور برداشت سے اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان نرم رکھا۔ جھوٹ بتایا، اب مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ وہ ضبط کیے رہا۔ بتاؤ کون ہو، کیا ہو، کہاں سے ہو تم؟ لب بھیج کر جس بدتمیزی سے اس نے سوال کیے وہ بمشکل ہی خود پر قابو پا سکا۔ یہ سوال تمہیں شادی سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ اب پوچھ رہی ہوں نا، اندھا بھروسہ کرنے سے انسان کو مار ہی لگتی ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سلگتا ہوا سا تھا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ میز چھوڑ کر اٹھ گیا، ناشتے کے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ شام میں گھر واپس آیا تو وہ اس کا انتظار کیے بغیر ہی سو چکی تھی۔ شادی شدہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اب اکیلے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا آنے والے دنوں میں یہ تنہائی ایک روٹین بننے والی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اجنبیت اور بدگمانی کی یہ فضا جو اس گھر پر اتری تھی مستقل طور پر ٹھہر جانے والی تھی۔
سارا دن اپنے آپ میں سلگتے الجھتے رہنے کے بعد اس نے موبائل اٹھا کر جمیلہ داؤد کو کال کر دی۔ فارس، آپ کا کیا لگتا ہے؟ مختصر سلام دعا کے فوراً بعد اس نے سوال کیا۔ جمیلہ داؤد تحیر سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ آپ نے میرے ڈیڈ سے کہا تھا کہ آپ اس کی رشتہ دار ہیں۔ فارس اب کہہ رہے آپ اس کی رشتہ دار نہیں ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ بات جاری رکھتی فارس نے اس سے فون لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فارس، وہ چیخ پڑی۔ ہیلو؟ جمیلہ داؤد فون کان سے لگائے ایک دم سے پریشان ہوئی۔ اس نے موبائل کچھ غصے سے بیڈ پر پھینک دیا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جو سوال تم نہیں سننا چاہتی وہی سوال جمیلہ آنٹی سے کر رہی ہوں۔ انہیں اس سب میں مت گھسیٹو۔ کیوں نہ گھسیٹوں؟ ہاں، میرا رشتہ انہوں نے مانگا تھا ڈیڈ سے، یہ بتا کر کے کہ وہ تمہاری رشتہ دار ہے۔ یہ کیسی رشتہ داری ہے؟ دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ۔ کیسا اور کہاں کا دھوکا؟ وہ چیخ اٹھا۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹ سے رابطے میں نہیں ہوں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا میں تمہارے ڈیڈ سے خود رشتے کی بات کر سکتا ہوں۔ اس وقت میرے خاندان، فیملی، ماں باپ، رشتہ دار، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا شوق نہیں تھا، اور اب اچانک تمہارا حق بن گیا اس طرح کے سوالات کرنا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شادی کا فیصلہ میرا تھا، اس بات کا تانا دے رہے ہو تم مجھے؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے کیا کہا تھا وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ سچ کہتے ہیں عورت محبت کا اعتراف کر کے خود کو مرد کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ وہ جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ وہ کتنی دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے جمیلہ داؤد کو فون کیا۔ ممی، کیا آپ ادینہ کا نمبر بلاک کر سکتی ہیں؟ وہ پہلے سے پریشان ہو رہی تھی، اس کے اس مطالبے پر اور زیادہ ہوگی۔ شادی ہال میں ملاقات کے بعد سے انہیں شک تھا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، مگر فارس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب تک وہ سمجھ نہیں جاتی تب تک۔ اس نے رک کر آنکھوں کو مسلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ادینہ زبیر کی جمیلہ داؤد سے دوبارہ کبھی ملاقات بھی ہو۔ کیا بات زیادہ بڑھ گئی ہے؟ وہ جاننا چاہتی ہے میرے پیرنٹس کون ہیں۔ انہیں شوق لگا۔ یہ بحث ان کے درمیان پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ ایک دم سے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ان باتوں کی اہمیت دے رہی تھی جن باتوں پر اس نے کبھی سوال بھی نہیں اٹھایا تھا؟ شادی کے پورے 1.5 سال بعد وہ مجھ سے میرے ماں باپ کا پوچھ رہی ہے۔ اس کی آواز میں ایک کر پنہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ جانتی تھی ان باتوں کا اثر اس کی شادی شدہ زندگی پر پڑ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ بے بسی سے گویا ہوا۔ کہنے کو کچھ ہے بھی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد رابطہ کروں گا۔ اس نے بات ختم کر دی۔ واش بیسن کے سامنے خود کو آئینے میں دیکھتی کتنی دیر تک کھڑا رہا۔ خود کو صحیح معنوں میں مر کر دکھا سکتا ہوں میں۔ ٹھنڈے پانی سے بار بار چہرہ دھوتا رہا۔ میں پچھلے 15 سالوں سے چپ ہوں، مزید چپ رہ سکتا ہوں۔ لب بھینج کر بیسن پر گریب جماتا سر جھکا گیا۔ اسے جانے دو۔ اعظم شیرازی کی آواز گونج بن گئی۔ وہ اب آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ شکست واضح تھی، آزادی کا ایک جھوٹا گمان تھا جس کے پیچھے وہ چلتا رہا تھا۔ حقیقت وہ نہیں تھی جو وہ سمجھتا رہا تھا۔ اپنے اندر کے شور کو سنتے اس نے سر جھکا لیا۔ بیڑیاں کبھی نہیں کٹی تھیں۔ وہ آج بھی کچھ فیصلوں اور وعدوں کی گرفت میں اعظم شیرازی کا ہی قیدی تھا، بس انکشاف دیر سے ہوا تھا، بہت زیادہ دیر سے ہوا تھا۔ ادینہ زبیر کی شکایات بڑھتی جا رہی تھی، اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے فارس کی ہر بات پر اعتراض ہونے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گھر کا ماحول جہنم بنانے لگی، مشتعل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ اس کے سوال زیادہ ہو گئے تھے، بحث زیادہ ہو گئی تھی، شکوک و شبہات بھی۔ وہ اکثر اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ خیال ہوتا تھا وہ چپ رہے گا تو بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ لڑ جھگڑ کر اپنی بھڑاس نکال کر چپ ہو جائے گی۔ وہ چپ ضرور ہو جاتی تھی، مگر اگلے دن پھر سے شروع ہو جاتی۔ فارس سمجھ نہیں پا رہا تھا اس طرح اسے کیا ہوا تھا، کیوں وہ اتنی بدگمان اور روڈ ہو رہی تھی، کیوں وہ اس رشتے کی پرواہ نہیں کر رہی تھی، جتنی شدتوں سے چاہتی رہی تھی اب اتنی شدتوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے فارس میں عیب نظر آنے لگے تھے، اس کی ذات سے اختلاف ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اکثر ایسے ہونے لگا، وہ بتائے بغیر ہی تیار ہو کر چلی جاتی، رات تاخیر سے گھر آتی، موبائل آف رکھتی، میسیجز نظر انداز کر دیتی۔ وہ تحمل سے اعتراض اٹھاتا تو آپے سے باہر ہو جاتی۔ ہماری شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قید کر کے رکھیں گے۔ بدمزگی زیادہ نہ ہو، اس نے روک ٹوک ترک کر دی، مگر زیادہ دیر تک ایسا نہ کر سکا کہ وارڈروب سے کپڑے نکالتے اس کے ہاتھ میں ایسا پرفیوم آ گیا جس کی قیمت اس کی 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر تھی۔ وہ اس قدر قیمتی چیز دیکھ کر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آ گیا تھا۔ لاؤنج میں جا کر پرفیوم دکھا کر پوچھا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ فرینڈ نے گفٹ کیا ہے؟ اتنا مہنگا گفٹ؟ جو چیز تم افورڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سرکل کے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے غصہ آ گیا۔ تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ فارس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ وہ ضبط کر کے مڑی۔ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ میری دوست ہے، میرا تحفہ ہے، تم اس طرح کی بات مجھ سے کیسے کہہ سکتے ہو؟
ادینہ کیا ہو گیا تمہیں؟ واؤ، اب میں بری ہو گئی ہوں، مجھے مجھے کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ تم نے خود کو دیکھا ہے؟ ایک ایک چیز کے لیے ترسا کر رکھا ہوا ہے مجھے۔ میرے پاس بہت اچھے اور ویل آف فیملیز کے رشتے آ رہے تھے، میں نے سب کو تمہاری خاطر انکار کر دیا، اور تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے؟ اس ربے نما فلیٹ میں رکھ کر تم سمجھ رہے ہو تم نے میرا ہر حق ادا کر دیا؟ وہ غصے اور اشتعال میں بولتی جا رہی تھی، وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، اسے سنتا جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے اعصاب پر بھاری پڑا تھا، اسے اپنے حواس مفلوج ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا یہ وہی ادینہ تھی؟ اس نے مزید کوئی بات کوئی بحث نہیں کی، اسی وقت گھر سے چلا گیا۔ شام 10 بجے واپس آیا تو وہ گھر میں نہیں تھی، اس کا موبائل بھی آف تھا۔ وہ لاؤنج کی تاریکی میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1 بجے وہ واپس آئی، ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرتی بیڈ روم میں چلی گئی، جیسے وہ اسے نظر ہی نہ آیا ہو۔ کہاں تھی تم؟ وارڈروب سے کپڑے نکالتے وہ اس کی طرف مڑی۔ کہیں بھی ہو سکتی ہوں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ اس نے غصے سے کپڑے نیچے پٹک دیے۔ ہاں تو شوہر ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس گھر میں قید ہو کروں؟ نہ فرینڈ سے ملوں، نہ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں؟ رات کے 2:30 بج رہے ہیں دینا، بھلے سے 4 بھی بج رہے ہو۔ جب میں تم سے کچھ نہیں پوچھتی تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شدید غصے سے بولی۔ وہ لب بھینچے کھڑا رہ گیا۔